السلام علیکم۔ لفظ محبت بولا گیا، تو محبت کا جب لفظ آتا ہے تو پھر محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے نا۔ بلند آواز سے پڑھیں السلام علیکم۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ وعلی آلہ الکاملہ، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وسیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیروز در بستان سرا ہم تو دیان خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنی موج میں کشفت دجا بجمالہ، اور چڑیاں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ، اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں خاموش رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ بعد از حمد و ثنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب سے اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اپنے تمام عزیزوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی لمبا بیان نہیں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واقعہ اور چند گزارشات ہوں گی اور بیان اختتام ہوگا۔ جن حضرات کا وضو نہیں وہ وضو فرما لے، اور بیان کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی، اور نماز کے بعد قبلہ شاہ صاحب کا بیان ہوگا۔ تو آپ کی اجازت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اپنی حاضری لگوانے کے لیے۔ ایک مرتبہ پھر حضور کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ ساتوں نو جہاں
جہاں میں جس کا یہ کہتا ہے نا، یہ الفاظ میرے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، آپ ساتوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ ساتوں۔ آوازیں بلند پڑھنا ہے میرے دوستو۔ اس بزم میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں اور پھر صلات کے اس سے پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اگر ادھر بھی نہیں بولنا تو پھر کدھر بولیں گے؟ مل کے پڑھنا ہے، آپ ساتوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آگے شاید لکھتا ہے کیوں نہیں نظر آیا، اس کی وجہ لکھتا ہے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ ساتوں نو جہاں میں۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح امین کہنے لگے اے سرورا تیری قسم، آپ ساتوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ میرے دوستو توجہ رکھنی ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور کتاب مبین، کتاب لے کر ایک کتاب۔ میرے دوستو حضور کی ذات اقدس یہ برحق ہے کہ آپ کی ذات نور ہے اور تمام جہانوں کے لیے نور ہے۔ کس طرح نور ہے؟ اس بندے کے لیے نور ہے جو یہ تصور رکھتا ہو، جو یہ خیال کرتا ہو، جو دل سے مانتا ہو۔ اور اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت ضیاء الامت پیر جسٹس کرم شاہ آپ اپنی تصنیف ضیاء القرآن کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر نور سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات اس کے لیے نور ہے جو اس نور سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرنا چاہتا ہو، جو اپنے دل کو اس نور سے قرار لے کے آنا چاہتا ہو۔ اس لیے حضور کی ذات نور ہے۔ آگے فرمایا یخرجکم من الظلمات الی النور، فرمایا کہ اندھیروں سے نکالتا ہے، اندھیروں سے دور کرتا ہے، کس کی طرف؟ نور کی طرف۔ کس کی طرف؟ نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میرے دوستو جہالت کئی قسم کی ہوتی ہے، اندھیرے کئی قسم کے ہوتے ہیں، کہیں پہ غفلت کا اندھیرا ہوتا ہے، کہیں پہ شیطان کے وسوسے میں آ کر انسان نفس پرستی کے اندھیرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں پہ لڑائی جھگڑے کا اندھیرا ہے، کہیں پہ فرقہ واریت کا اندھیرا ہے۔ میرے دوستو ہر طرف
ظلمت کے اندھیرے ہی اندھیرے چھائے ہوئے تھے، مگر جب حضور کی آمد ہوئی تو آپ نے سارے اندھیروں کو دور کر دیا۔ جب آپ کی آمد ہوئی تو ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے محبت نہیں تھی، ہوس تھی۔ آپ کی آمد سے پہلے پھول تھا مگر خوشبو نہ تھی۔ آپ کی آمد سے پہلے غلامی تھی مگر آزادی نہ تھی۔ آپ کی آمد سے پہلے زندگی تھی مگر بندگی نہ تھی۔ مگر جب دو جہانوں کے سردار تشریف لائے تو لکھنے والا کیا خوب لکھ اٹھا، کہتا ہے کہ وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو نور برساتا، عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ میرے دوستو، جب حضور کی آمد ہوئی نا تو ہر طرف نور پھیل گیا، ہر طرف نور پھیل گیا۔ یہ وہ نور ہے جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ حضرت ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا، کس چیز کی تخلیق کی؟ تو حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ابھی کوئی چیز بنی نہیں تھی، نہ کائنات تھی، نہ دنیا تھی، نہ آسمان تھے، نہ ستارے تھے، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اس نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پہ اللہ کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے جس طرح مجھے پیدا کیا ہے اس طرح کسی اور کو نہیں بنایا۔ رب کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ تجھے بنایا، اور اگر تو ثابت قدم رہنا چاہتا ہے تو توحید کے ساتھ رسالت کو پکڑے رکھنا۔ توجہ فرمائیں، توحید کے ساتھ دو چیزیں فرمائی، توحید اور رسالت کو تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، یا اللہ کیا توحید کے ساتھ رسالت لازمی ہے؟ کیا توحید کے ساتھ حضور کی محبت لازمی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، توجہ فرمائیں، اے موسیٰ سب سے پہلے میں نے اس پوری کائنات کے کسی چیز کو نہیں تھا بنایا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین، نہ دریا، نہ فضا، کچھ بھی نہیں تھا بنایا۔ سب سے پہلے اگر میں نے بنایا تو اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور پھر اس محبوب کی محبت کے اندر میں نے تمام عالم کو بنا دیا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اگر میں اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا، بناتا نہ، تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، بلکہ فرمایا موسیٰ میں تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ عزیزان من، دیکھا جائے تو کائنات کے اندر ہمیں جو چیز ملی حضور کے صدقے سے ملی۔ اگر دیکھیں تو ہمیں آسمان کی چھتری ملی تو حضور کے صدقے سے ملی۔ اگر ہمیں کائنات کے اندر زمین کی تشتری ملی تو حضور کے صدقے ملی۔ اگر چاند کو روشنی ملی تو حضور کے صدقے ملی۔ اگر ستارے ملے تو حضور کے صدقے ملے۔ اگر شجر ملے تو حضور کے صدقے ملے۔ اگر دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر ملے تو حضور کے صدقے ملے۔ ارے دوستو، اگر ہمیں ایمان ملا تو حضور کے صدقے سے ملا۔ اگر قرآن ملا تو حضور کے صدقے سے ملا۔ اور رب کعبہ کی قسم، اگر ہمیں رب جلیل بھی ملا تو حضور کے صدقے سے ملا۔ تو رب
جلیل کے تو حضور کے صدقے سے ملا. اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ آپ ساتوں نو جہاں میں پڑھ دے ہی نہیں، آپ ساتوں نو جہاں میں. گونج پہ جانی چاہیے کہ پتہ لگے حضور دے مندن والے بیٹھے آواز بلند پڑھنا ہے. آپ ساتوں نو جہاں میں نظر آیا، کیونکہ آخری بات کہ میرے دوستو، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، رحمت بن کے آئے. رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس طرح پہلے دور کے اندر اگر نبی آتے تھے تو ایک قبیلے کے لیے آتے تھے، ایک خاص جگہ کے لیے آتے تھے. پہلے رحمت ہوتی تھی، جس طرح محفل ہے، ایک خاص محفل میں اس کی رحمت ہو گئی، زیادہ ہوا تو اس علاقے میں ہو گئی، زیادہ ہوا تو ضلع میں ہو گئی، زیادہ ہوا تو پورے ملک میں ہو گئی، زیادہ ہوا تو دنیا پہ ہو گئی. میرے دوستو، حضور کی رحمت کتنی ہے؟ حضور کی رحمت محدود نہیں ہے. آپ کی محدود رحمت ہے. آپ کی زمین کے لیے بھی رحمت ہے، آپ کے عالمین کے لیے بھی رحمت ہے. اسی لیے تو رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونیا تینوں تمام جہاں سے رحمت بنا کر بھیجے آئے. میرے دوستو، حضور کی رحمت پھر ابدی نہیں ہے، محدود نہیں ہے. آپ کے جانے کے بعد ابھی بھی آپ کی رحمت جاری ہے، اور ابھی بھی آپ کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں. ایک کمال کا واقعہ یاد آ گیا. ایک کتاب لکھی گئی تھی ایک ماہرین کا، اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا. اس نے بڑی تحقیق کی اور تقریباً 28 سال اپنی زندگی کے 28 سال تحقیق کر کے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام رکھا کہ 100. اور اس کا کیا اس نے رکھا؟ اس نے کہا، کہتا ہے کہ میں نے تحقیق کی ہے اس بات پہ کہ کائنات کے اندر سب سے افضل کون ہے، سب سے اعلیٰ کون ہے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا. اور جب اس کی کتاب کھولیں اور پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے اس میں محمد آتا ہے. وجہ پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا کہ کائنات کے اندر اس ہستی جیسی کوئی اور ہستی ہو ہی نہیں سکتی. جب دلیل پوچھی تو کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو تب سے لے کے اب تک سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے. مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو ہفتے کے اندر ہم ایک دن فقط جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ میں اور جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں. مگر عشق مصطفیٰ دیکھیے، مگر امتیوں کا عشق دیکھیے، مصطفیٰ کی امت کا عشق دیکھیے کہ آج بھی 14,500 سال گزرنے کے بعد بھی جب محمد کا نام آتا ہے، جب حضور کی ذات کا نام آتا ہے، جب حضور کے کمالات کا نام آتا ہے، تو آج بھی امت محمدیہ اپنی جانیں فدا کر رہی ہوتی ہے. میرے دوستو، حضور کی ذات اقدس آپ نے پھر اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ کسی کو پھر سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہی. ایک صحابی آئے، حضور محفل لگی ہوئی، صحابہ تشریف فرما تھے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں. تو حضور نے جو پاس موجود تھا کچھ عطا فرمایا. اس نے پھر سوال کیا، حضور کچھ عطا فرمائیں. آپ نے پھر عطا فرمایا. اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، حضور کچھ عطا فرمائیں. آپ نے جتنا مال تھا سارے عطا فرما دیا. میرے دوستو، اسی لیے تو شاعر لکھتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، نین دامن
چوکھٹے پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اذان ہوگی، جن حضرات کا وصول وہ وضو فرما لے اور انشاءاللہ جماعت ہوگی۔